السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک نیا موضوع ذکر، نئے موضوع بحث کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں آپ کا میزبان محمد اویس رضا ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہے۔ آپ سب کو اویس رضا کی طرف سے السلام علیکم۔ آج میں پھر سے ایک نئے موضوع ذکر کے ساتھ آیا ہوں۔ یہ جو چیز ہے، یہ میں ایک بات کرنے کو اپنی یوتھ کو آبزرو کر کے، اپنی نوجوان نسل کو آبزرو کر کے کہ بیسیکلی کس طرف چل رہی ہے۔ جو آپ کو میرے تھمبنیل سے اندازہ ہو چکا، ہمارا ٹاپک ہے واٹ از انفیریورٹی کمپلیکس، یعنی کہ سالوں میں احساس سے کمتری بیسیکلی ہے کیا چیز۔ اس کا شکار ہماری جنریشن، ہماری یوتھ یا بہت سے لوگ ہوئے ہیں۔ آج ہم اس ٹاپک میں جن باتوں کو کور کریں گے وہ سب سے پہلے ہوگا کہ یہ بیسیکلی آتی کہاں سے ہے، مطلب اس کا اوریجن کیا ہے، اس کی کازز کیا ہیں، دین اگین اس کا پھر اثر کیا ہوتا ہے، واٹ آر دی ایفیکٹس یا کیا ہوتا ہے، پھر دیکھیں گے اس کی سمٹمس کیا ہیں، ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون شخص انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے۔ پھر ہم بات کریں گے کہ اس میں سوشل میڈیا کا، اس پر ہم بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو چکے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور پھر ہم ایٹ دی اینڈ بات کریں گے اس کے ہر چیز کی طرف ہم بات کرتے ہیں سولوشن کی طرف اس پر بات کریں گے۔ تو میں ایک بات ویڈیو کے آغاز میں اس بات کو واضح کرتا چلوں گا، میں جو بھی بات کرتا ہوں، میں جس بھی موضوع پر بات کرتا ہوں، یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہو سکتا ہے، میری بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، میری بات پر اپنی رائے دی جا سکتی ہے، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر چیز میں غلط ہوں یا میں نے کسی کو اسپیسیفک ٹارگیٹ کے نو، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی، تو اس کو بالکل نیوٹرل لے کے چلا کریں۔ جی، تو اب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے کہ بیسیکلی انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے کیا ہے۔ کسی بھی چیز کے اندر، کسی بھی سچویشن کے اندر خود کو اوروں سے کمتر سمجھنا، دیٹس دا سمپل ڈیفینیشن، کہ آپ کسی کو خود سے کمتر سمجھ رہے ہیں کہ یار میرے یہ ایبلٹی نہیں ہے، یا خود کو کسی کے لیول تھوڑا سا نیچے لے کے آ رہے ہیں، دس از یور انفیریورٹی کمپلیکس۔ پھر بات آتی ہے کہ اس کے اوریجن کیا ہے یا اس کے کازز کیا ہیں، آتی کہاں سے ہے۔ سب سے پہلے جو ہوتے ہیں نا، ہم اس کو دیکھیں گے آپ کی چائلڈ ہوڈ گرومنگ کے اندر اس کا بڑا رول ہے۔ چائلڈ ہوڈ آپ کے بچپن سے ہی یہ چیز کہیں نہ کہیں انوالو ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ کس طرح سے کہ بچپن سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے، فار ایگزامپل اف یو ڈو سم ایکسپیریمنٹ، اگر آپ نے لائف میں کوئی ایکسپیریمنٹ کیا ہے، کوئی بھی نیا اسٹیپ لیا، آپ اس کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے ایز پر یور ایکسپیکٹیشن، جتنا آپ نے ایکسپیکٹ کیا تھا، تو آپ اس میں ناکام ہو گئے، تو بار بار آپ کے ذہن میں وہ چیز ریپیٹ ہوتی رہے گی، اگر میں نے ایسا کیا تو میرے ساتھ جن لوگوں نے کیا تھا وہ مجھ سے زیادہ اچھا ایکسل کر گئے اور میں نہیں کر سکا، یہ چیز ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہوتے ہیں آپ کے بیڈ ایکسپیرینسز، کوئی برا ایکسپیرینس ہو گیا، لیک آف انکریجمنٹ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اگر آپ سے کوئی چیز بری ہو گئی، نیگیٹو ہو گئی، یا کوئی اس طرح سے چیز ہو گئی جو آپ نہیں چاہتے تھے، انٹینشنلی یا انٹینشنلی کوئی بھی چیز ایسی ہو گئی، اس کے بعد آپ کو انکریج کیا جاتا ہے یا ڈسکریج کیا جاتا ہے، وہ بہت رول کرتا ہے کہ آپ کو کس موقع پر کتنا انکریج کیا گیا۔ اگر آپ کوئی چیز اچھی کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ سے نہیں ہوئی اور وہ ریٹرن بری ہو گئی ہے، تو آپ کو ایک بہت بڑی انکریجمنٹ کی اس مومنٹ پر ضرورت ہوتی ہے، تو اس ٹائم آپ کو انکریجمنٹ آبویسلی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ دین اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ آپ کی سوسائٹی جو ہے نا، بیسیکلی ہم سوسائٹی ڈپینڈنٹ لوگ بن چکے ہیں، اوپر میں ہم سوسائٹی ڈپینڈنٹ ہے، ہم اپنی سیٹسفیکشن کے اوپر کام نہیں کر رہے، ہم سوسائٹی کی سیٹسفیکشن کے اوپر بیسیکلی کام کریں کہ ہماری کس چیز سے سوسائٹی سیٹسفائی ہوگی۔ یو ہیو ٹو لیو فار یور سیلف، آپ کو کچھ مومنٹس کے اندر، کچھ چیزوں کے اندر اپنے آپ کے لیے جینا ہوتا ہے، اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے۔ پھر بات کرتے ہیں کہ اس کی obvious اب ایک چیز ہو گئی، اس کے ریزنز ہمیں پتہ چل گیا، اب اس کی سمٹمس کیا ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا۔ آپ کے اندر نا ایبلٹی جو ہے نا، آپ کی ایبلٹی کام کرنے کی، اسٹرینتھ یا آپ کے اندر جو ایک پوٹینشیل ہے وہ آپ کا کم ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کی سیلف اسٹیم کم ہو جائے گی۔ آپ کو نا لائف میں اسٹیمولیٹنگ فورس جو ہے نا، آپ کے جو ایک فورس آتی ہے آپ کو کسی بھی چیز کے اندر کام کرنے میں، وہ فورس آنا ختم ہو جائے گی یا کم آنا اسٹارٹ ہوگی، تو آپ کا دل نہیں کرے گا چیزیں کرنے میں، آپ سوشلی بریک لینا چاہیں گے اس مومنٹ کے اوپر کہ آپ دنیا کے سامنے آنا ہی نہیں چاہیں گے، آپ خود کو ایکسپریس ہی نہیں کرنا چاہیں گے، آپ اپنی ایفرٹس کو نہیں شو کرنا چاہیں گے، آپ کسی بھی چیز کو نہیں شو کرنا چاہیں گے، یعنی کہ آپ کا سوشلی کٹ آف ہو جانا از آلسو اے کاز آف انفیریورٹی کمپلیکس، وجہ ہے انفیریورٹی کمپلیکس کی۔ تو اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ بہت سی چیزوں کو پروو کرنے کے لیے حد سے زیادہ کوشش کرنے لگ جاتے ہیں، آپ مور دین دا ڈیمانڈ آپ چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی اٹ سیلف، کسی چیز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، کوئی بات کرنے کے لیے، کسی چیز کو پروو کرنے کے لیے آپ اوور ریئیکٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ان شارٹ اس طرح سے نہیں کرتے ہوتے، اور یہی چیزیں ہوتی ہیں بیسیکلی جو کہ سمبل ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تھوڑے سے نا آپ کو ٹرسٹ ایشوز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، آپ لائک چیزوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو دوبارہ میں فیلئر کی طرف جا جاؤں، تو فیلئر جو ہوتا ہے، ناکامی جو ہوتی ہے کسی چیز کے ساتھ جانے کے لیے اسٹیپ ہوتی ہے بیسیکلی، کہ آپ کو طریقہ کار پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے کام ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر آپ ایک چیز میں ناکام ہو گئے نا، وہ چیز ضرور کہیں نہ کہیں نالج امپلیمنٹ ہوگا، اس طرح سے نہیں سمجھتے ہوتے کہ کوئی چیز بیکار ہو گئی۔
دین ہم نے دیکھ لیا کہ اس کی آتا کہاں سے ہے, اس کے سمٹمس کیا ہیں. پھر اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے سوشل میڈیا کا کیا رول ہے, اور سوشل میڈیا کا کیا رول ہے. دیکھیے ہم بیسیکلی سوشل میڈیا پر ڈپینڈ ہو چکے ہیں. فار ایگزامپل ہم کچھ بھی کرتے ہیں, کچھ اچھا کریں یا برا کریں, تو ہم اس کو سوشل میڈیا کے اوپر پورٹرے کرنا اچھا ضروری سمجھتے ہیں. اور ٹھیک ہے, ایک طرح سے اچھی چیز ہے کہ اچھی چیز کے لیے لیسن بھی ہے, اور بری چیزوں کے لیے ہے کہ ایک فل اسٹاپ ہے, بیریئر ہے, کس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اور سوشل میڈیا از اے گڈ پلیٹ فارم. میں یہ نہیں کہوں گا کہ سوشل میڈیا کو آپ کوئٹ کر دیں, بیکاز میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ سوشل میڈیا کو بہتر انداز میں یوز کریں, یوٹیلائز کریں, جس طرح سے سکسیزفل ہونے کے لیے کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی چیز بری ہوگی, نو ڈاؤٹ انسان غلطیوں کا پتلا مجسمہ ہے, غلطیوں کا انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے, تو اس میں خود کو انفیریٹی کمپلیکس میں لے جاتے ہیں. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ جو سکسیزفل لوگ ہیں بیسیکلی انہوں نے کیا اسٹریٹجیز اپلائی تھیں ایجوکیشن میں, اپنے آپ کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں, اپنی اچھے ریئلسٹک چیزوں کو دیکھیں, تو یہ آپ کے لیے ایک ہوتا ہے سوشل میڈیا کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے. دین ایٹ دی اینڈ بات آتی ہے کہ ابھی ساری پرابلمس ہم نے دیکھ لی, بات آتی ہے کہ اب ان مسئلوں کا سولوشن کیا ہے. نو ڈاؤٹ کہ آپ کی پیرنٹنگ جو ہے, جو آپ بچوں کی پرورش جب کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو پازیٹیوٹی کی طرف دکھانا ہے, کہ پازیٹیو امیج کو ہمیشہ دیکھیں, اور کوئی چیز ہو جائے تو اس کو ٹرائی اگین ٹو سکسیڈ والی فلاسفی جو ہے اس کے اوپر آپ فالو کرنا, اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں, تو بھی آپ بہت سی چیزوں کے اوپر اوور کم کر سکتے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا چوائس آف فرینڈز ہے, چوائس آف آپ کی باؤنڈریز ہے, یہ اچھی ہونی چاہیے. آپ اچھے لوگوں کے اندر, انرجیٹک لوگوں کے اندر بیٹھیں, جو آپ کی سچویشن کو سمجھ سکیں. اسٹے ود آبزروینٹ پرسن, ناٹ ود دا ججمنٹل پرسن. ہمیشہ آبزروینٹ لوگوں کے ساتھ ہیں جو چیزوں کو آبزرو کریں, ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو کسی چیز کو دیکھ کے ججمنٹ اپنی بنا لیں. اس کو اس طرح سے دیکھیں تو بھی چیزوں کو آپ اچھی طرح سے کور کر سکیں گے. اور نو ڈاؤٹ اسلام بھی ہمیں اس چیز کی بات کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو چیز ہے آپ اس کے اندر خوش رہنا سیکھیں, اور آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں, اور جو چیز ہے اس میں خوش کریں اور بہتری کی طرف جائیں, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا لنک اسٹرانگ کریں, اپنے پرابلمز اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کریں, اللہ تعالیٰ سے ہی بہتری کی اور سیدھے راستے کی دعا کریں, اس سے سب ٹھیک ہو جائیں گی. تو یہ ہوتا ہے کہ انفیریٹی کمپلیکس سے احساس کمتری کا شکار ہو جانا, یہ بیسیکلی ریئلٹی میں کچھ ایگزسٹ کرتی نہیں ہے. یہ ہم نے اپنے ذہن پر سوار کر رکھا ہے, خود کو کمپیئر کر کے. خود کو لائف میں کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. کمپیریزن آپ کو ہر بندے کی ڈفرینٹ ایبلٹی. فار ایگزامپل if I am a good speaker, it doesn't mean I would be a good writer. میں اچھا رائٹر ضروری نہیں ہے میں اچھا رائٹر ہوگا اگر میں اچھا اسپیکر ہوں. ہر بندہ اپنی ایبلٹیز پر فوکس کرے اور انہیں پر کام کرے تو زیادہ بہتر, اور نئی چیزوں کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے. اگر وہ چیز ڈیولپ نہیں ہو رہی تو اس کو ایک یہ نہ سمجھ لیں کہ آپ بالکل ہی فیلئر ہیں. آپ اپنی پازیٹیو چیزوں کے اندر دیکھیں. تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بہت جلد ایک نئے موضوع ذکر, نئے موضوع بحث کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں آپ کا میزبان اویس رضا پھر سے حاضر ہوگا. تب تک کے لیے دیجیے آپ فیض رضا کو اجازت. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.